سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، جا رہے ہیں، ایک نوجوان بچہ کہیں بیٹھ کر سبق پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، وہ دین کا طالب علم تھا اور اندھیرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ سامنے ہی ایک غیر مسلم کی دکان تھی، تو اس دکان کے اندر دیا جل رہا تھا۔ وہ طالب علم اندھیرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، جب اس کو سبق بھولنے لگتا ہے، وہ جا کر اس غیر مسلم کی دکان پر جاتا ہے اور اس کے دیے پر اپنا سبق دیکھ لیتا ہے، عبارت دیکھ لیتا ہے، پھر واپس آ کر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی دیکھ رہا ہے، وہ کھڑا ہو کر اتنے شوق کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے ایسے کیا، روشنی پر جا کر اپنی کتاب دیکھی، واپس آ کر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا شوق اس کو پڑھنے کا اور دین اسلام کا علم حاصل کرنے کا اتنا شوق۔ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کوئی لالٹین کیوں نہیں خرید لیتا؟ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ میرا باپ وصال کر گیا ہے اور میری ماں بڑی مشکل کے ساتھ گھر کے اخراجات اٹھا رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں لالٹین خرید نہیں سکتا، میں ایک غریب خاندان سے ہوں۔ تو بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے وسیع دماغ اور بڑے وسیع دل کے ہوتے ہیں، ان کے ارادے، ان کے خیالات بڑے وسیع ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ بادشاہ کی نظر کس پر اور کس وقت پڑ جائے۔ تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہمارے جو پاس چراغ ہیں، اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک چراغ اس کو دے دو، ہماری روشنی میں کون سی کمی آنے لگی ہے۔ ایک چراغ اس کو دے دیا۔ سلطان محمود غزنوی فرماتی ہیں کہ میں نے دنیا میں بہت سے کام کیے تھے، زندگی میں بڑے کام کیے تھے، لیکن جو آج یہ کام کرنے کا مزہ آیا نا، اتنا کبھی کوئی کام کرنے کا مزہ نہیں آیا۔ گھر میں گئے، جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے، سو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب سویا ہی تھا، اچانک سے میرے اس بستی میں، میرے محلے میں خوشبوئیں پھیل گئیں اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اس سے پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ذہن میں 3 سوال آتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید میں اپنے باپ سبتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور وہ شک کرتے تھے کہ شاید قیامت آنی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال ان کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ شاید انہوں نے اپنے پاس سے یہ جملہ بنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کی مدد کر کے جا کے سو گیا۔ جب سویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے میں 3 سوال تھے، فرمایا کہ ایک ہی جملے میں تینوں سوالوں کے جواب عطا فرما دیے۔ فرمایا کہ اے سبتگین کے بیٹے محمود، فرمایا کہ آج تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، میرے وارث کی مدد کی ہے۔ فرمایا کہ کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ بھی فرما دیا کہ تو سبتگین کا ہی بیٹا ہے، یہ بھی فرما دیا کہ تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، علماء میرے وارث ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ قیامت ضرور آنی ہے، قیامت کے دن میں تجھے تیری سفارش کروں گا۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، جے تو کدی میری خواب وچ آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ جے تو ایک واری میری خواب وچ آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ سلطان محمود کہتے ہیں کہ میں ساری عمر خیر دے کم کرتا رہا، ساری عمر بڑے اچھے کم کیتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دین کے طالب علم کے ساتھ نیکی کی نا، اس کا کچھ مجھے عجیب ہی اجر ملا، اور جو آج مجھے سکون ملا نا، یہ ساری زندگی مجھے اس طرح کا کبھی سکون نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اس چیز پر خیال کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ مدد کرنا اور اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے بھی کچھ دن پہلے، یہ 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے طالب علم ادھر پڑھتے ہیں، رات کو جب واپس جاتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اپنی گلیوں میں، اپنے دروازوں پر لائٹیں لگا دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اس نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ ہمارے دین کے طالب علم واپس جاتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے، ان کو مشکلات آتی ہے، تو ہم اگر اس نیت کے ساتھ لائٹیں لگائیں گے کہ دین کے بچوں کو آسانیاں پیدا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں اس کے لیے یہ پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں تمام سننے والوں سے اور اس بستی والوں سے، میں یہ دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام ضرور کریں۔ ہمارے جو بچے ادھر پڑھتے ہیں وہ رات کو جب واپس جاتے ہیں تو ان کو مشکلات پیش آتی ہے، اور گلیوں میں کتے بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچوں کو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ہم نے دنیا میں بہت کام کر لیے، اپنی ذات کے لیے بڑے ہم نے کام کیے ہیں، لیکن کبھی اس کے دین کے لیے بھی کوئی کام کر کے دیکھو۔